میں چیئرمین ٹیچر جوائنٹ ایکشن کمیٹی تحصیل منڈی۔ آج جس اہم مسئلے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ٹی ای ٹی ہے، یعنی ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ۔ گزشتہ مہینے جو آنریبل سپریم کورٹ کی ہدایت تھی کہ ٹیچرز کو جو ہے ٹی ای ٹی سے گزرنا ہوگا، یعنی ٹیچرز کے لیے ٹی ای ٹی جو ہے وہ مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اور تمام ریاستوں کی جو انجمنیں ہیں یا ریاستوں کی جو فورمز ہیں وہ ساری اس وقت مل کے ایک بینر کے تلے جو ہے ایک آواز ہو کے اس ٹی ای ٹی کے خلاف جو ہے انہوں نے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کی ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو ٹیچر ہے، چاہے وہ آل اوور انڈیا ہو یا ہمارے اسٹیٹ میں دیکھیں، ہمارے ٹیچر جو ہے موسٹ کیپیبل ہیں، موسٹ کوالیفائیڈ ہیں، پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہیں، بی ایڈ ہیں، ایم ایڈ ہیں، ڈی ایڈ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 20 سے 25 سال کا تجربہ جو ہے ہمارے ٹیچرز کو ہے۔ ہمارے ٹیچرز کے پڑھائے ہوئے لوگ اس وقت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، بڑی بڑی سیاست کے ایوانوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، یعنی جتنی دنیا کی کریم ہے، میں سمجھتا ہوں ایک ٹیچر کی پیداوار ہے، ایک ٹیچر نے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ ٹیچر جو کہ سماج میں جرائم کا خاتمہ کرتا ہے، سماج کی بہبودی کے لیے کام کرتا ہے، بچوں کی بہتر نشو و نما اور بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے کام کرتا ہے، تو اسے اس وقت اس آزمائش سے گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے ٹی ای ٹی جو ہے وہ مینڈیٹری قرار دیا جاتا ہے۔ کیا جب آپ ایک کرائیٹیریا بناتے ہیں، ایک بورڈ بناتے ہیں، ایک کمیٹی بناتے ہیں، وہ جب سلیکشن کرتی ہے، اس سلیکشن کی بنیاد جو ہے وہ میرٹس کے اوپر ہوتی ہے۔ سروس سلیکشن بورڈ ہے، وہ جب انٹرویو کرتا ہے یا اسکریننگ کرتا ہے یا کسی بھی پروسیس سے جب اس ایک آدمی کو گزرنا پڑتا ہے کسی پوسٹ کے لیے، تو اسے مختلف کرائیٹیریاز کو پاس کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ ایک پوسٹ پر جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو ہمارے ٹیچر جو ہے اس وقت جب ان کی سلیکشن ہوئی ہے، آج سے 20 25 30 سال پہلے، اس وقت یہ تعلیمی صلاحیتیں رکھتے تھے، ان کے پاس ڈگریز تھی، یہ موسٹ ایفیشینٹ اور موسٹ لرن اور باصلاحیت لوگ تھے۔ ڈگریز کی بنیاد پر ان کو جو ہے اپوائنٹ کیا گیا ہے، ان کی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے معاشرے میں تبدیلی، سماج میں تبدیلی لائی ہے، اس کی مثال جو ہے اس وقت تک جو اگر آپ دیکھیں گے، کہیں بھی دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی ٹیچرز نے کام کیا ہے، ایمانداری، دیانتداری اور اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے بچوں کی پرورش کی ہے، بہتر تعلیم دی ہے، اور بہتر نتائج جو ہے اس وقت تک آ رہے ہیں۔ ہمارے ٹیچرز کی بدولت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو تعلیمی نظام میں انقلاب پیدا ہو چکا ہے، انفراسٹرکچر آپ دیکھیے، سکولوں کا رزلٹ دیکھیے، بچوں کے اندر بیداری دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ٹیچر کو جاتا ہے۔ اگر آپ بیلٹ فورس کو لے لیجئے، اگر آپ یا ججز کو لے لیجئے، یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی عہدے پہ کوئی بھی فائز ہے، اگر وہ آج سے 20 سال پہلے تعینات ہوا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اگر آپ اسے آج 20 سال کے بعد جو اس کے اندر انرجی تھی، جو صلاحیت تھی، جو پڑھنے کی طاقت تھی، جو استعداد تھی، جو لیاقت تھی، اس میں فرق آ گیا ہے۔ آج ٹیچر جو ہے وہ 50 سال کے ہو چکے ہیں، 55 سال کے ہو چکے ہیں، 48 سال کے ہو چکے ہیں۔ سٹریس کا زمانہ ہے، اس وقت کا دور جو ہے یہ پریشانیوں سے بھرا ہوا دور ہے، مختلف پریشانیوں سے ٹیچر اس وقت دو چار ہے، اسے دن بھر آن لائن کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اسے کلاسز لینی پڑتی ہیں، سٹریسفل دور ہے، اس میں اسے ذہنی کوفت بھی ہوتی ہے، یہ ذہنی طور پر بھی پریشان ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں اس کو کہ یہ ایگزام کے لیے تیاری کریں۔ کیا یہ ایگزام کے لیے تیاری کرائے گا؟ کیا یہ بچوں کو پڑھائے گا یا اپنی تیاری کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ دیکھیے بی ایل اوز ہیں، الیکشن کی ڈیوٹیز ہیں، جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں وہ یہی جو معمار قوم ہے، یہی جو فاؤنڈر آف دا نیشن ہے، یہی جو بلڈر آف دا نیشن ہے، یہی جو قوم کی زینت ہے، جو ٹیچر ہے، میں اسے باقی تمام ڈپارٹمنٹ سے پریفر کرتا ہوں، میں اسے باقی تمام ڈپارٹمنٹ سے اہم سمجھتا ہوں۔ اس کا جو کام ہے، اس کا جو سماج میں رتبہ ہے، اس کی جو سماج میں عزت ہے، اس کے کام کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ فیصلہ جو آنریبل سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ ٹی ای ٹی کو مینڈیٹری قرار دیا ہے، ہم بسط ادب سپریم کورٹ سے گزارش کرتے ہیں اور اپنے ملک کے
वजीर आजम से नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर तारीख साज फैसले लिए हैं, जिन्होंने लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं, जिन्होंने एक तारीख रकम की है, हम उनसे भी अपील करते हैं। उसके बाद अपनी रियासत के वजीर आला साहब से, जो बासलाहियत शख्सियत है, कि वो भी इस मसले को देखें, इस मसले को रिव्यू करें और इस मसले को वापस करने की कोशिश जो है वो हतम इम्कान जो है वो होनी चाहिए। इससे ये होगा, अगर ये सिस्टम जारी रहता है, टीचर्स के अंदर जो है मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, एक किस्म का दबाव टीचर्स के ऊपर बनेगा, वो काम में उनका वो मन नहीं लगेगा। जिस डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ हमारा टीचर काम कर रहा है, मैं समझता हूँ उसमें फर्क आएगा। उसे पढ़ाने दीजिए, उसे अपना काम करने दीजिए, उसका जो पेशा है, पेशा पैगंबरी है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो इंतहाई जिम्मेदारी और फर्जशनासी के साथ अपने फराइज को अंजाम दे रहा है। उसे ऐसे मामलात में उलझाने की कोशिश न करें। ये फैसला रिवोक किया जाए, इस फैसले को वापस किया जाए या इस पर नजरसानी की जाए। और दूसरा मामला ये भी है कि कहते हैं कि नहीं जी, प्रमोशन के लिए इसको लागू किया जाएगा। हमारी फिर गुजारिश होगी कि ऐसा डिसीजन जो है न प्रमोशन के लिए होना चाहिए, न टीचर्स की एलिजिबिलिटी को, उनकी सलाहियतों को परखने के लिए होना चाहिए। टीचर्स डिपार्टमेंटल प्रमोशन होती है, वो उसका राइट बनता है, वो उससे अपनी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसे पूरा करने के बाद जो एज बार होता है, उसे वो पूरा करने के बाद वो जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो है वो हासिल करता है। तो हमारी एक बार फिर अपनी हुकूमत से, हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क के कायद से हमारी गुजारिश होगी कि इस फैसले को रिव्यू करके इस फैसले को जो है वो ठंडे बस्ते में रखा जाए, इसको वापस किया जाए और टीचर्स की इज्जत को, टीचर्स के विकार को, टीचर्स के मर्तबे को, टीचर्स के कैडर को समझते हुए, टीचर्स को जो है उसका मुकाम जो है, उसका मर्तबा जो है, उसकी अहमियत जो है, उसको समझते हुए उसे वो सलाहियत, वो ये दिया जाए, उसको वो इज्जत दी जाए जिसका वो अहल, जो उसका हक है। समाज के अंदर इस वक्त जितने भी आप देखेंगे बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस है, बड़े जजेस हैं, ये सब एक टीचर्स की देन है, इन्हें टीचर ने परवान चढ़ाया है। तो मेरी मोहतबाना गुजारिश होगी कि इस डिसीजन को फिल फॉर वापस करके टीचर्स के अंदर एतमाद बहाली का काम जो है वो शुरू किया जाए। शुक्रिया वस्सलाम।